بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے فزیولوجی، جسمانی نظاموں کا مطالعہ۔ فزیولوجی وہ سائنس ہے جو جسم کی مختلف نظاموں اور اعضاء کے افعال کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس مضمون میں ہم فزیولوجی کی بنیادی تصورات، اہمیت اور قرآن پاک فزیولوجی کے بارے میں کیا فرماتا ہے اور اس کے اطلاقات پر روشنی ڈالیں گے۔ فزیولوجی کا مفہوم اور بنیادی اصول۔ فزیولوجی میں انسان اور دیگر جانداروں کے جسمانی افعال کے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ علم نہ صرف مختلف اعضاء جیسے کہ دل، پھیپھڑے، جگر، گردے اور دماغ کے کام کرنے کے طریقوں کو بیان کرتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ نظام ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح مربوط ہوتے ہیں تاکہ جسم ایک متوازن حالت میں رہے۔ جسم میں موجود ہر خلیے سے لے کر پورے نظام تک کے افعال کو ایک مربوط نظام کی شکل میں دیکھا جاتا ہے، جسے ہومیوسٹیسس کہا جاتا ہے۔ مختلف نظام اور ان کے افعال: دل اور خون کی نالیوں کا نظام۔ دل کی دھڑکن اور خون کی روانی جسم کے ہر حصے تک آکسیجن اور غذائی اجزاء پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سانس لینے کا نظام۔ پھیپھڑے ہوا سے آکسیجن جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ہاضمہ کا نظام۔ خوراک کو توڑ کر غذائی اجزاء حاصل کرنے اور فضلہ مادہ کو نکالنے کا عمل ہاضمہ نظام کے تحت انجام پاتا ہے۔ اعصابی نظام۔ دماغ اور اعصاب جسم کے تمام افعال کو کنٹرول اور نگرانی میں رکھتے ہیں، چاہے وہ شعور حرکت ہو یا لاشعوری عمل۔ فزیولوجی کی اہمیت اور اطلاقات۔ فزیولوجی نہ صرف بنیادی تحقیق کا حصہ بلکہ یہ طبی میدان میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بیماریوں کی تشخیص اور علاج کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح جسمانی افعال میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ طبی تعلیم۔ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے فزیولوجی ایک بنیادی مضمون ہے کیونکہ یہ انہیں جسمانی نظاموں کے کام کرنے کے اصول سکھاتا ہے۔ تحقیقی میدان۔ جدید تحقیق میں فزیولوجی کے اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے نئے علاج اور ٹیکنالوجیز تیار کی جاتی ہیں جو بیماریوں کے علاج میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ قرآن پاک فزیولوجی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ دوران خون اور دودھ۔ قرآن پاک ایک مسلمان سائنسدان ابن نفیس کی دوران خون کے عمل کی تشریح پیش کرنے سے 600 برس قبل نازل ہوا تھا۔ دوران خون کے عمل کی اس تشریح کو مغربی دنیا میں متعارف کروانے کا سہرا ویلیم باروے کے سر ہے۔ اس کی مغربی دنیا کو اس عمل کی تشریح سے متعارف کروانے سے 1000 برس قبل قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ تقریباً 1300 صدیاں پہلے یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ اندرونی طور پر کون سا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے جو اس امر کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ ہمارے عضویات اس غذا سے نشوونما پا رہے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ دودھ کے اجزاء کے ماخذ کے بارے میں بیان فرماتی ہے جو ان نظریات کی تصدیق کرتی ہے۔ درج بالا نظریات کے بارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جسم کے اندر رونما ہونے والے کیمیاوی عمل کو سمجھنا جائے اور اس کی بدولت خوراک سے اخذ کیے گئے عناصر ایک پیچیدہ نظام کے تحت خون میں شامل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار جگر کے توسط سے یہ ان کی کیمیاوی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ ان میں دودھ پیدا کرنے والی غدود، میموری گلینڈز بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ عناصر دوران خون کے ساتھ گردش کرتے ہوئے جسم کی مختلف اعضاء تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اعمال و افعال اعضاء کے اس نظریے سے مکمل آشنائی حاصل کرنے کی غرض سے قرآن پاک کی درج ذیل آیات ہماری معاون ثابت ہوتی ہیں۔ سورہ نحل آیت 66۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں سمجھنے کا مقام ہے، ان میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور ان سے تمہاری خوراک ہے۔ سورہ مومنون آیت 21۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔
اور بے شک تمہارے لیے چوپاہوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہل اترتا ہے۔ پینے والوں کے لیے مویشیوں کے دودھ مہیا کرنے کے بارے میں قرآن پاک کی 1400 سالہ پرانی وضاحت اس وضاحت سے عین مشابہت رکھتی ہے جو جدید علم، اعمال و افعال اعضاء نے جدید دور میں دریافت کی ہیں۔ نتیجہ: فزیالوجی ایک جامع اور بنیادی مضمون ہے جو نہ صرف ہمارے جسم کی کارکردگی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ بیماریوں کی تشخیص اور علاج میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس علم کی بدولت ہم جان سکتے ہیں کہ صحت مند جسم میں مختلف نظام کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور بیماری کی صورت میں ان میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ فزیالوجی کی گہرائی میں جھانکنا نہ صرف سائنسدانوں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی ایک دلچسپ اور معلوماتی تجربہ ہے جو ہمیں اپنی صحت کے بہتر انتظام میں معاون ثابت ہوتا ہے۔